اور قیامت کے دن قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، فرمایا کہ لوگوں کو، یہ جو بے نمازی ہیں، فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا سجدہ کرو تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اپنے بندوں کو کہ مجھے سجدہ کرو۔ اس دن کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ لوگ اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہوں گے۔ قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شیان شان جلوہ گر ہوں گے، تو دنیا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، لیکن یہ جو بے نمازی ہے، جو نمازیں چھوڑنے والا ہے، اس کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا، اس کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا۔ یہ سجدہ کرنا چاہے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سجدہ کر نہیں سکے گا۔ کیوں؟ یہ دنیا کے اندر سجدے نہیں کرتا رہا، یہ دنیا کے اندر نمازیں چھوڑتا رہا، نمازوں میں غفلت کرتا رہا، تو اس دن اس کی کمر کو ایسا تختہ بنا دیا جائے گا کہ سارے نماز پڑھنے والے، سارے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوں گے، اور یہ کوشش کرے گا کہ میں سجدہ کروں، لیکن اس کی کمر ایسی تختہ بنے گی، یہ سجدہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا۔ تو کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں، اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی نہیں، ہم تھوڑے عرصے کے بعد ہم نے عمرے پہ جانا ہے، یا تھوڑے عرصے کے بعد ہم نماز شروع کر لیں گے، ہم عمرے سے آ کے نماز شروع کر دیں گے، ہم یہ رمضان سے نماز شروع کر لیں گے۔ تو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہماری زندگی کس وقت ختم ہو جائے، تو اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور جب ہم نے نماز شروع کر بھی لی تو جو نمازیں ہم آج کل چھوڑ رہے ہیں یہ تو ہمارے ذمے ہیں، یہ تو ہمارے ذمے ہیں۔ تو نماز چھوڑنے والا یہ سمجھے کہ میں تو پہلے کافی ساری نمازیں میرے ذمے قضا کرنے والی ہیں، تو میں کیسا عقل مند ہوں کہ میں اپنے ذمے، اپنے سر پر بوجھ اور زیادہ بڑھاتا جا رہا ہوں، اور زیادہ بڑھاتا جا رہا ہوں، کہ آدمی سے پہلا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تو آدمی اپنے سر پر اور زیادہ بوجھ لاد رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بے وقوفی والی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو بے نمازی ہے، فرمایا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ جب ایک بے نمازی کی نحوست دائیں بائیں 40 گھروں تک جائے گی تو جس گھر کے اندر سارے ہی بے نمازی ہیں تو اس گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر وہ تعویذوں والوں کے پاس بھاگیں گے، پھر وہ دائیں بائیں مشورے کریں گے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں، ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں۔ تو دوسروں کی نحوست کیا، ہم نے اپنے گھروں میں خود نحوستیں پال رکھی ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر خود نحوستیں پال رکھی ہیں۔ جب ماں نماز نہیں پڑھتی، بہنیں نماز نہیں پڑھتی، تو وہ بے نمازی ماں جو کھانا پکاتی ہے بچوں کے لیے، نماز نہیں پڑھتی، ذکر اذکار نہیں کرتی، تو وہ کھانا کھا کر بچے کا نیک اعمال کرنے کو جی نہیں چاہے گا، بچہ نیک اعمال کی طرف لگے گا ہی نہیں۔ ایک واقعہ ایک طالب علم کا، کہ وہ طالب علم وہ حفظ کر رہا تھا کسی مدرسے کے اندر، تو اس نے اچانک حفظ کرنا چھوڑ دیا، تو گھر والے سارے بہت پریشان کہ یہ اچھا بھلا پڑھ رہا تھا، اس نے حفظ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جو بھی ہو جائے میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اس کو والدین کسی اللہ والے کے پاس لے کر گئے، تو اس اللہ والے نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا برگر مانگے یا کوئی بھی چیز مانگے، آپ نے اس کو گھر بنا کر دینی ہے، اور اس کی والدہ سے کہنا ہے کہ اس کو جو بھی بنا کر دے باوضو بنا کر دے، اور ساتھ نماز کی بھی پابندی کرے، اور ساتھ ذکر اذکار بھی کرتی رہے، اور باوضو اس کو کھانا بنا کر دے، اور اس کو اپنے گھر میں ہی رکھو۔ اور جب اس کو ماں باوضو ہو کر نماز کی پابندی کرتے ہوئے، باوضو ہو کر اور ذکر کرتے ہوئے کھانا بنا کر دیتی رہی، تو تھوڑے دن ہی گزرے تھے، وہ بچہ خود بولنے لگا کہ میں تو اب قرآن پاک حفظ کروں گا، مجھے درسگاہ میں چھوڑ کر آؤ۔ تو کیا ہوا؟ اصل وجہ یہی ہے کہ نحوستیں ہم نے اپنے گھروں کے اندر پال رکھی ہیں۔